دروازے پہ جب کوئی جاتا ہے تو بادشاہ نہیں پوچھا کرتے کہ کیا لائے ہو، بادشاہ پوچھا کرتے ہیں کیا لینے کے لیے آئے ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پروردگار سے مانگیں، مخلوق سے مانگنے کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی اگر ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنا آ گیا۔ مگر مشکل یہ ہے کہ آج کل ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے نہیں ہیں۔ دعائیں پڑھنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ حجاج بن یوسف کا ایک مشہور واقعہ ہے، حجاج بن یوسف کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ طواف کر رہا تھا۔ اس نے ایک اندھے کو دیکھا جو بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا تھا روٹین میں، اللہ مجھے بینائی عطا کر دے، اللہ میری آنکھیں ٹھیک کر دے، بصیرت دے دے، اللہ مجھے آنکھیں دے دے، دعا کر رہا تھا۔ حجاج بن یوسف کھڑا ہو گیا، اس نے اس اندھے کو ٹھوکر لگا کے پوچھا، اندھے میں حجاج بن یوسف ہوں۔ اس کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ بڑا سخت دل انسان ہے اور جو کہتا ہے بس وہ کر دیتا ہے۔ تو اندھا تھوڑا گھبرا گیا، کیا مصیبت نازل ہو گئی آج۔ حجاج بن یوسف نے اسے کہا کہ میں طواف کر رہا ہوں اور میرے ابھی اتنے چکر باقی ہیں، اگر میرے طواف مکمل ہونے تک تیری آنکھیں ٹھیک نہ ہوئی تو میں نے تجھے قتل کروا دینا ہے۔ اور اپنے ایک سپاہی کو کھڑا بھی کر دیا کہ یہ اندھا بھاگنے نہ پائے، اور خود طواف کرنے لگ گیا۔ اب اندھے کو جب پتا چلا کہ وہ مجھے کہہ کے گیا ہے کہ میں تجھے قتل کروا دوں گا، اب تو اس کی حالت ہی بدل گئی۔ پہلے تو دعا پڑھ رہا تھا، اب یا اللہ پہلے تو بینائی کا سوال تھا، اب تو زندگی کا سوال ہے۔ جو رویا، جو مانگا اس نے، کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے آنے سے پہلے اللہ نے اس کو بینائی عطا فرمائی۔ حجاج بن یوسف نے اسے کہا کہ جیسے تم پہلے دعا کر رہے تھے نا، ساری عمر حرم میں بیٹھ کے کرتے رہتے، تمہاری وہ دعا قبول نہ ہوتی، تم پڑھ رہے تھے دعا۔ جب تمہارے دل کو چوٹ لگی نا اور دل تڑپا، اب تم نے دعا مانگی، اور اللہ کا وعدہ ہے امن یجیب المضطر اذا دعا۔ آج کل ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ دعائیں مانگتے نہیں بلکہ ایسے دعا کرتے ہیں جیسے کام ذمہ لگا رہے ہیں۔ ذرا توجہ کیجئے گا، افسر آتے ہیں نا اپنے دفتر میں، بھائی انجینئر صاحب آپ یہ کر دیں، فورمین صاحب آپ یہ کر دیں، اور سپروائزر صاحب یہ کر دیں، اور الیکٹریشین صاحب یہ کروا دینا، ٹیکنیشین صاحب آپ یہ کر دینا۔ وہ کام ذمہ لگاتا ہے۔ کبھی اپنی دعا کا انالیسس کریں، ہماری دعا بھی اسی طرح، اللہ میرے بیٹے کا نکاح ہو جائے، بیٹی کو بیٹا مل جائے، چھوٹے بیٹے کو نوکری مل جائے، فلاں کو یہ ہو جائے۔ ہمارا انداز اس طرح کا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ ہم کام اپنے پروردگار کے ذمہ لگا رہے ہیں۔ ایسے تو دعا قبول نہیں نہ ہوتی۔ تو دعا میں کام ذمہ نہ لگائیں۔ مانگنا ابدیت ہے، آج بھی چاہتا ہے۔ تو دعا میں انسان کو اللہ رب العزت سے مانگنا پڑتا ہے۔ ایک بات اور بھی سن لیجئے، دعا کروانا بھی بڑی اچھی عادت ہے۔ دعا کروانا بھی بہت اچھی عادت ہے۔ نبی علیہ السلام دعا کرتے بھی تھے، دعا کرواتے بھی تھے۔ حدیث پاک میں عمر لانو عمرے کے لیے تشریف لے جانے لگے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا کی بھی ہے، کروائی بھی ہے، امت کو تعلیم دی۔ تو ہم بھی دعا کریں بھی، کروائیں بھی۔ تو یہ اچھی عادت ہے
استاد سے دعا لینا، ماں باپ سے دعا لینا، بڑوں سے دعا کروانا، یہ ایک بہت اچھی عادت ہے، لیکن اس سے بھی ایک اور زیادہ اچھی عادت ہے، وہ یہ ہے کہ دعائیں کروانے کی بجائے دعائیں لینے والے بنا کریں۔ دعا کروانا تو یہ ہو گیا نا، امی دعا کر دیں، استاد جی دعا کر دیں، حضرت صاحب دعا کر دیں، یہ ہوا دعا کروانا۔ اور دعا لینا کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان اتنا اچھا طالب علم بنے، استاد دیکھے دل سے دعا نکلے، اتنا اچھا سالک بنے، شیخ دیکھے دل سے دعا نکلے، اتنا اچھا بیٹا فرما بردار بنے، ماں دیکھے دل سے دعائیں نکلے۔ جو شخص دعائیں لینے والا بن جاتا ہے اس پر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو نوجوان بچے دعائیں لینے والے بنے، اس لیے کہ اللہ کے دروازے پر آنے میں دیر ہوتی ہے، ملنے میں دیر نہیں ہوا کرتی۔ اللہ تعالیٰ کے دروازے سے ملنے میں دیر نہیں ہوا کرتی۔ یہاں تک حدیث مبارکہ من سأل اللہ الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، حدیث مبارکہ، جس شخص کے دل میں شہادت کی تمنا ہوگی اور وہ دعا مانگتا ہوگا، اگرچہ اس کو بستر پر موت آئے گی، اللہ اس کو قیامت کے دن شہید کا مقام عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ایک دستور ہے کہ مانگنے والے کو اس کی توقع سے زیادہ دیتے ہیں، مانگنے والے کو اس کی توقع سے زیادہ دیتے ہیں۔ اس کی مثال قرآن عظیم شان میں سے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو آپ کے گھر کے قریب بسایا، وارزقہم من الثمرات، ان کو کھانے کے لیے پھل عطا کیجیے۔ اب دستور کی بات ہے کہ پھل عام طور پہ درختوں کے اوپر ہوتے ہیں، مگر جب رب کریم نے دعا کی قبولیت کا تذکرہ فرمایا تو ارشاد فرمایا، اے میرے ابراہیم یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اس جگہ پر ہر چیز کے پھل پہنچیں گے۔ ثمرات الاشجار نہیں کہا کہ درختوں کے پھل، حالانکہ انڈرسٹینڈنگ یہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ دیتے زیادہ ہیں۔ دیکھیں، درختوں کا پھل ان کا فروٹ، کھیتیوں کا پھل ان کی سبزی، کارخانوں کا پھل ان کا پروڈکٹ، انسان کا پھل ان کی اولاد۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے ابراہیم تو نے تو ثمر مانگا نا جو عام طور پہ درخت کا ہوتا ہے، میں اتنا بڑا دینے والا پروردگار ہوں کہ صرف درختوں کے پھل نہیں، پوری دنیا میں جو چیز جہاں کہیں بن رہی ہوگی میں اس بیت اللہ میں تیری دعا کی وجہ سے اس کو پہنچا دوں گا۔ آج آپ دیکھیے پوری دنیا میں کہیں پھل ہوتا ہے وہ مکہ مکرمہ میں ملتا ہے، سبزی وہاں ملتی ہے، کپڑے وہاں ملتے ہیں، جو سہولت کی چیز اللہ نے سب چیزیں وہاں پہنچا دی۔ یہ تھا یجبا الیہ ثمرات کل شیء۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عمرے کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، ایک میدان کے اندر رات کو سو گئے، تہجد کے لیے آنکھ کھلی تو 14ویں کا رات چمک رہا تھا۔ آسمان کے چاند کو دیکھ کے ان کو مدینہ طیبہ کا چاند یاد آیا، نبی علیہ السلام کی یاد آئی۔ اس وقت انہوں نے اللہ سے ایک دعا مانگی، دعا یہ تھی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کیجیے، وجعل قبری فی بلد حبیبک، اور میری قبر اپنے محبوب کے شہر میں بنا دیجیے۔ دعا قبول ہو گئی۔ چنانچہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہاڑ کی چوٹی پہ شہادت مل جاتی، دعا قبول،
کہیں زمین کی پستی پہ مل جاتی دعا قبول، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ امید سے زیادہ دیتے ہیں۔ عمر اللہ عنہ کو شہادت کس جگہ ملی؟ مسجد نبوی ہے، باوضو ہے، مصلی نبوی ہے، نماز کی حالت ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس حال میں ان پر وار ہوتا ہے جو ان کی شہادت کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ تو انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا نا کہ کس کامل انابت اللہ کی شکل میں مجھے شہادت ملے گی۔ پھر اگر ان کو جنت بقیع میں دفن ہونے کی سعادت مل جاتی تو دعا قبول، وجعل قبری فی بلد حبیبی، مگر دینے والے کی دین بڑی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کے پیارے مجھ سے دعا مانگی کہ آقا کے شہر میں میری جگہ آخری وقت میں بنے، میں جنت بقیع میں نہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گنبد خضرا میں تمہیں جگہ عطا فرما دے گا۔ تو مانگنے والے نے جب بھی مانگا دینے والے کی دین اس سے بڑی ہے، وہ پروردگار امیدوں سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ کئی مرتبہ ذہن میں یہ بات آتی ہے اور جی ہم تو دعا کے قابل ہی نہیں ہیں، بڑے گناہگار ہیں۔ کبھی بھی اس وجہ سے دعا سے نہ رکیں کہ ہم گناہگار ہیں، اس لیے کہ وہ پروردگار صرف نیکوکاروں کی دعا کو قبول نہیں کرتا، وہ گناہگاروں کی دعا کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ سفیان بن عیینہ انہوں نے ایک عجیب بات کہی، فرماتے ہیں لا یمنعن احدا الدعاء ما یعلم فی نفسہ، تم میں سے کسی بندے کو یہ بات دعا سے روک نہ دے کہ وہ اپنے دل میں سوچے کہ میرے اندر تو بڑے گناہ ہیں۔ فإن اللہ قد اجاب دعاء شر خلقہ وهو ابلیس حین قال رب انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ تعالی نے سب سے زیادہ شریر شیطان کی بھی دعا کو قبول کر لیا جب اس نے قیامت کے دن کہا تھا رب انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے۔ پروردگار نے فرمایا انک من المنذرین، میں نے تمہیں مہلت دے دی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ شیطان کی دعا کو بھی قبول فرما سکتا ہے تو پھر مانگنے والا تو کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے، اس کو کیوں پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ تو یہ شیطان کا ایک ہتھیار ہے، دل میں ڈالتے ہو جی ہم تو بڑے گناہگار ہیں، ہم کیا دعا مانگیں، اور یہ ہماری جھوٹی زبانیں۔ بھائی جھوٹی زبان سے اگر کلمہ پڑھا قبول ہو جاتا ہے تو دعا مانگی بھی قبول ہو جائے گی۔ تو دعا مانگنے میں کبھی دیر نہ کیا کریں یا اس کو روکا نہ کریں۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب